تو بددما جو خون ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو یہ اسلام کا کتنا پیارا فلسفہ ہے کہ ہم جب اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کی رگیں کاٹ دیتے ہیں تو فوراً اس کی جان نہیں نکلتی جانور کی، دل ایسے پمپ کرتا رہتا ہے۔ تو جسم کے اندر جتنا خون ہے سارا خون دل باہر نکال دیتا ہے۔ یہ حرام بھی ہے، مضر صحت بھی ہے۔ اگر جسم کے اندر رہ جائے تو یہ مضر صحت بھی ہے، اور پھر قرآن نے کہا یہ حرام بھی ہے۔ اس لیے جب ہم ذبح کرتے ہیں تو حکم ہے بسم اللہ، تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کی چاروں رگوں کو ہم جب کاٹ دیتے ہیں تو پھر اس کا خون نکلنے دیں، جلدی سے اس کا منکانہ کر توڑ دیں کہ اس کی جان نکل جائے، یہ ساری گردن نہ کاٹ دیں۔ اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اس سے جانور مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ بس 4 رگیں کاٹیں، 3 بھی کٹ جائیں تو پھر بھی حلال ہے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 4 رگیں کاٹ دی، اب انتظار کریں خون نکلنے دیں، خود بخود اب اس کی جان نکلنے دیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو یہ بتایا کہ جو خون ہے ذبح کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے، فرمایا اس کے قطرے کر لیں، فرمایا جانور کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے، ہر قطرے کے بدلے میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور جو تم اللہ رب العزت کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہو، فرمایا جانور کے گوشت کو جتنا اس کا گوشت ہوا، من ہوا، 2 من 4 من 10 من، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے گوشت کو بھی اس کے خون کو بھی اللہ پاک تمہارے میزان پر اعمال نامے کے پلڑے میں رکھ دیا، اور فرمایا وہ تھا تو 10 من کا، مگر جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان پر تیرے اعمال کو تولنے لگے گا اور تیرے اس قربانی کے جانور کے گوشت کو بھی رکھ دے گا، خون کو بھی رکھ دے گا، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا اس کی جو گلے کی رسی ہوتی اس کو بھی رکھ دے گا۔ تو سرکار نے فرمایا پھر جب تولنے لگیں گے تو اللہ پاک اس کے وزن کو 70 گنا بڑھا دے گا، 70 گنا بڑھا دے گا۔ 10 من تھا تو 70 من ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر ملے گا قربانی کا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم جانور ذبح کرتے ہو، جو بھی جانور ذبح کرتے ہو، فرمایا اس جانور کے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک اس کا گناہ معاف فرماتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی آقا وہ جو بھیڑ ہوتی ہے، دمبا چھترا ہوتا ہے، اون ہوتی ہے، اس کے بھی؟ فرمایا میرے رب کو غریب سمجھا ہے، ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی اللہ پاک ایسی اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبور سے اٹھیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو فرمایا ان کی قبروں پر کئی لوگ تو ہوں گے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کئی پیدل چلیں گے، کوئی گھٹنوں کے بل چلیں گے، کوئی گھسٹ کے چلیں گے، کوئی سر کے بل چلیں گے، ٹانگیں اوپر سر نیچے ہوں گے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی آقا سر کے بل لوگ کیسے چلیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رب پاؤں پہ چلاتا ہے وہی سر پہ بھی چلائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ لوگ اپنے مرتبے کے مطابق اور اعمال کے مطابق چلیں گے اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف، اور فرمایا کئی خوش بخت خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبور سے نکلیں گے تو ان کی قبروں پر ان کے لیے براق کی سواریاں کھڑی ہوں گی۔ جس طرح شب معراج آقا علیہ السلام کے لیے براق کی سواری آئی اور حضور اس کے اوپر سوار ہو کے سرکار آنن فانن سوئے لا مکان تشریف لے گئے، ایسے ہی آقا علیہ السلام کی امت کے صالحین کے لیے، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ براق کی سواریاں بھیجے گا، اور ان سواریوں پہ سوار ہو کر وہ میدان حشر میں آئیں گے۔
اور کئی آقا علیہ السلام کی امت کے وہ حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی سند اور تحقیق سے حدیث لائے ہیں، فرماتے کئی صالحین، کئی اولیاء، کئی عرفاء ایسے ہوں گے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جسم پہ پر لگا دے گا، جیسے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اللہ ان کے جسموں پہ پر لگا دے گا، تو وہ اپنے پروں پہ پرواز کرتے ہوئے میدان حشر میں بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ قبروں سے اڑیں گے اور سیدھے جنت میں اپنے اپنے محلات میں چلے جائیں گے۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی اپنی کتابوں میں۔ تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جب اپنی قبور سے باہر آئیں گے تو ان کی قبروں پر جانور، بڑے بڑے حسین جانور، بڑی بڑی خوبصورت سواریاں کھڑی ہوں گی۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بکرا ہے، تو فرمایا اس کے سرکار نے فرمایا اس کی یاقوت کی آنکھیں ہوں گی، سونے کے سینگ ہوں گے، چاندی کے بال ہوں گے، انتہا درجے کا حسین جانور ہوگا۔ وہ بندہ باہر نکلے گا تو وہ سواری کہے گی آ میرے اوپر سوار ہو جا۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیری وہی قربانی ہوں جو تو نے اللہ کی راہ میں قربان کی تھی، آ میرے اوپر سوار ہو جا، میں تجھے میدان حشر میں لے چلوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جانور اس کو آنن فانن آپ جھپکنے میں قبر سے میدان حشر میں لائے گا اور پھر پل صراط سے گزار کے جنت میں لے کے جائے گا۔ تو قربانی جب بھی دے، میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی، دینا تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا بندے یہ کوئی گھمنڈ نہ کر کے میں دے رہا ہوں، تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ تو دینے والا کون ہوتا ہے؟ اگر ہم تجھے نہ دیتے تو کہاں سے دیتا؟ ہمارے دیے ہوئے میں سے تو دے رہا ہے، ہماری توفیق سے دے رہا ہے۔ تو فرمایا ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور دینے کی توفیق دی ہے تو اپنی نیت کو خالص رکھیں، خالص اللہ کے لیے دیں۔ اس پر محدثین بڑی شر و بست کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، ہمیں حق نہیں کسی کی نیت پہ شک کریں، اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ مگر استاد علامہ غلام سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دوست بڑی محبت کے ساتھ بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے مہنگے جانور لاتے ہیں، ان کو قالین کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، میڈیا والوں کو بلاتے ہیں، مووی بنواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھیں جی ہم یہ لائے ہیں، گلیوں میں پھراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ واہ واہ واہ، اور فرماتے ہیں اور کئی کئی جانور لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہی مالدار آدمی جو اپنے مال کا روب دکھانے کے لیے اتنے اتنے مہنگے، اتنے اتنے بڑے مال لایا، جانور لایا ہے اور لوگوں کو بلا بلا کے دکھا رہا ہے اور موویاں بنا رہا ہے، میڈیا والوں کو دکھا رہا ہے، فرماتے اسی مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے کہ جی میری بچی کی شادی ہے کوئی مدد کر دے تو اس کی جان نکل جائے گی، 1 روپیہ نہیں دے گا الا ماشاء اللہ۔ میں اگر اللہ سے محبت ہوتی اور اللہ کے لیے اس طرح تو خرچ کرنے والا ہوتا تو یہ جو غریب آیا ہے اس کی مدد کرنی بھی اللہ کے لیے ہی تھی۔ سعید صاحب اس کے اوپر بڑا لکھتے ہیں، باتیں ہم لوگ جنازوں پہ جاتے ہیں سارا محلہ جائے گا، حالانکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے کا ایک بندہ بھی ادا کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں جنازے پہ سارے جائیں گے، حالانکہ وہ فرض کفایہ، ایک نے بھی پڑھ لیا تو سب پر ذمہ ہو گئے، کسی پہ گناہ نہیں ہے۔ تو فرماتے فرض کفایہ کے لیے سارے جاتے ہیں اور نماز 5 وقتہ فرض عین ہے، کسی حال میں بھی معافی نہیں ہے، اس کے لیے ہم آتے ہی نہیں۔ تو فرمایا پتہ چلا اگر اللہ کے لیے نماز جنازہ پڑھنے گئے ہوتے، اللہ سے محبت ہوتی، اللہ والے ہوتے تو پھر 5 وقتہ نمازوں میں بھی ایسے ہی رش ہوتا۔ کیونکہ جو نماز جنازہ پہ گئے ہیں دکھلاوے کے لیے گئے ہیں، پھر ملتے ہیں، پھر سلام لیتے ہیں، جی چوشا میں بھی آیا ہوں، فلاں صاحب میں بھی آیا ہوں، کیا آج ان کا یہ فوت ہوا ہے تو میں گیا تو کل میرا کوئی فوت ہو گیا تو یہ بھی آئیں گے۔ تو فرمایا اپنی نیت کو خالص کرو، اللہ کے ساتھ معاملہ مبنی پر اخلاص کرو تو پھر اس کا اجر ہوتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ قربانی کرتا ہے
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जानवर को ज़िबा करता है तो खून के पहले कतरे के साथ, एक तो बताया ना कि फरमाया मेरे बंदे तेरे जानवर के जो जब ज़िबा करेगा तो उसका खून का कतरा भी बाद में ज़मीन में गिरेगा, मैं पहले कबूल कर लूँगा, कबूलियत के लिए मेरे दरबार में पहले पहुँच जाएगा। दूसरी बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई, बंदे जब तू ज़िबा करेगा तो खून के पहले कतरे के साथ ही जो ही पहला कतरा ज़मीन पे गिरा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। कुर्बानी करने का इतना बड़ा आका अलैहिस्सलाम ने अजर बयान फरमाया है। अब जब कुर्बानी की हम बात करते हैं तो कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी हर आकिल बालिग मर्द औरत पर कुर्बानी वाजिब है जो साहिब निसाब है, जो साहिब। अब इस पर उलमा ने बड़ी तफसील के साथ बहस की। वो कहते हैं कि जब हमने ज़कात देनी हो, ज़कात, तो उसके लिए कहते हैं कि पूरा साल बंदा निसाब का मालिक रहे, 7.5 तोले सोने का, या कुछ सोना हो, कुछ बैंक बैलेंस हो, कुछ माले तिजारत हो, हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर वो निसाब को पहुंच जाता है और पूरा साल इतने मालिक का हो, इतने माल का वो मालिक रहे, तो फिर इसका 40वां हिस्सा उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। बात समझ आ रही सारे दोस्त? साहिब माल हो, साहिब निसाब हो, तकरीबन 7.5 लाख रुपया जिस बंदे के पास हो और पूरा साल वो इतने पैसों का मालिक रहे, तो साल के बाद उसका 40वां हिस्सा 10-12 हज़ार बनता है, ये ज़कात देना उस पर फर्ज है। मगर जब कुर्बानी की बात आती है तो उलमा ने बयान किया कुर्बानी के लिए 7.5 लाख का निसाब ज़रूरी नहीं है और पूरा साल इतने माल का मालिक रहना भी ज़रूरी नहीं है, सदका फितर के लिए भी और कुर्बानी के लिए भी। वो कहते हैं चांदी का निसाब भी हुजूर ने बयान किया है 52.5 तोले चांदी, तकरीबन ये 47,000 रुपये की बनती है। तो उलमा ने लिखा है कि जिस बंदे के पास तकरीबन 47,000 रुपये हों कुर्बानी वाले दिनों में, 3 दिन है कुर्बानी के, 10 ज़िलहज्जा की फजर से लेके सुबह तलू आफ्ताब से लेके नमाज ईद पढ़ने के बाद से लेके तो 12 ज़िलहज्जा की गुरूब आफ्ताब तक, ये 3 दिन कुर्बानी। इन 3 दिनों में जिस वक्त भी इतने पैसे बंदे के पास आ जाए उसके ऊपर कुर्बानी देना वाजिब होता है। बात समझे? ज़कात के लिए पूरा साल गुजरना ज़रूरी है, सदका फितर देने के लिए और कुर्बानी देने के लिए साल का गुजरना ज़रूरी है। जो ही आपके पास इन दिनों में ही आपके पास अगर पैसे आ गए तो आप कुर्बानी दें। फिर कई दोस्त जो हैं वो कुर्बानी करते हैं, तो कुर्बानी करते हुए ये बड़ी ख़ास बात है, बड़ी अहम बात है। अब जो घर का मालिक है, जो घर का वारिस है, शौहर है, बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो शौहर ही वारिस है ना सारे घर का, तो वो खुद तो साहिब माल है, साहिब निसाब है, उसके पास 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है। अब हमारे यहाँ ये रिवाज है, लोग करते हैं कि कहते हैं इस साल जी मैंने अपनी तरफ से कुर्बानी की है, अगले साल कहते हैं जी इस बार मैं अपनी बेगम की तरफ से करते हैं ऐसे, या अगले साल फिर कह दें कि फलां बेटे की तरफ से कर रहे हैं, अगले साल फलां बेटे की तरफ से कर रहे हैं। फुक़हा फरमाते हैं ऐसे कुर्बानी नहीं होती। जो बंदा साहिब निसाब है, साहिब माल है, साहिब निसाब है, जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, सबसे पहले वो अपनी तरफ से कुर्बानी देगा। हर साल यही मामूल, यही तरीका होगा, सबसे पहले आप अपनी तरफ से कुर्बानी देंगे अगर साहिब माल है तो, और उसके बाद आपकी बीवी भी साहिब निसाब है, उसके पास इतना जेवर, इतना बैंक बैलेंस है, तो फिर वो भी अपनी तरफ से कुर्बानी दे। या आप खुद करोड़ोंपति हैं तो फिर अपनी भी दें, बीवी की भी दें, बच्चों को भी दें, सबको दें, सबकी दें। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि साहिब निसाब तो आप खुद हैं और जो आप अपनी तरफ से दे नहीं रहे और जो साहिब निसाब नहीं उनकी तरफ से आप दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी तरफ से देनी है, फिर अगर तौफीक हो तो फिर बीवी की तरफ से दें, बच्चों की तरफ से दें, जिसकी तरफ से चाहें दें।
ایک اور چیز فقہا نے بڑی زبردست بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ حدیث پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو کسی نے دیکھا کہ آپ 2 مینڈے ذبح کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ 2 مینڈے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے خود مجھے حکم دیا تھا، علی جب بھی قربانی دو اپنی طرف سے تو ایک میری طرف سے بھی دیا کرنا۔ تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیتا ہوں۔ تو فقہا فرماتے اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو لوگ وفات پا گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، دادا جی ہیں، استاد ہیں، مرشد ہیں، کسی کی طرف سے بھی، کسی بھی فوت شدہ کی طرف سے آپ قربانی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ مگر اس میں بڑی لطیف بات کہی فقہا نے، وہ کہتے ہیں کہ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے قربانی دینا یہ بطور ایصال ثواب ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جو فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس پر تو قربانی ہے ہی نہیں، آپ اگر اس کی طرف سے کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے اس کو اس کا ثواب ملے گا، آپ بطور ایصال ثواب کر رہے ہیں، مگر واجب اس پر نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کئی لوگ جب قربانی کرتے اپنے اوپر واجب ہے، اپنی قربانی نہیں دے رہے، واجب کو پورا نہیں کر رہے، کہتے نہیں جی میں اس طرف اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں جو فوت ہو گئے، تو کہتے ہیں ایسے قربانی نہیں ہوتی۔ دیکھو کتنی لطیف بات، پہلے آپ اپنی طرف سے کریں، جب آپ نے کر لی پھر اللہ نے توفیق دی ہو جب بیوی کی طرف سے کریں، اور اللہ نے توفیق دی ہے والد صاحب کی طرف سے کریں، جس کی طرف سے چاہیں، اور اللہ نے توفیق دی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں۔ ہمارے ادھر ایک ماسٹر عبدالغنی صاحب ہوتے تھے یہاں پر، جب شروع میں یہاں آیا بڑے نیک آدمی تھے، تو وہ کہا کرتے تھے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے وہ مرید تھے، تو وہ مجھے اکثر سناتے تھے، کہتے تھے میں قاری صاحب پیر صاحب جماعت علی شاہ صاحب کا مرید ہوں، اور میں نے جب سے سنا ہے کہ حضرت مولا علی 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک سرکار کی طرف سے، کہتے میں بھی 2 ہی کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک سرکار کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو حاجی صاحب جب فوت ہو گئے تو میں نے خواب میں ان کو دیکھا، یہاں میں مسجد میں ایک ستون ہوتا تھا تو ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، روشنی میں بیٹھتے تھے، تو وہ مجھے بلاتے تھے قاری صاحب ایسے کر کے بلاتے، تو میں نے ان کو دیکھا قبر میں وہ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا حاجی صاحب کیا؟ انہوں نے مجھے خود آواز دی قاری صاحب۔ میں گیا، میں نے کہا حاجی صاحب آپ تو وفات پا گئے تھے، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خوش ہے؟ کہتے اللہ پاک مجھ سے خوش ہو گیا، دیکھو کتنا پیارا پڑھ دیا۔ وہ ضمن بات سنائی، حاجی صاحب بڑے عاشق رسول تھے، وہ بڑی محبت سے رو پڑتے تھے، وہ کہتے تھے جب سے مجھے سمجھ آئی ہے میں نے سنا ہے میں 2 قربانیاں دیتا ہوں۔ مگر اس میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی طرف سے دیں، اس کے بعد آقا علیہ السلام کی طرف سے دیں، اپنے والد صاحب کی طرف سے دیں۔ یہ بہت زیادہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ تو پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی دیں، پھر توفیق ہے تو جس کی طرف سے چاہیں قربانی دیں۔ ایک اور چیز علماء نے بیان کی ہے کہ سارے گھر والے یعنی صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، لاکھوں کروڑوں پتی ہیں، اور ایک ہی بکرا لے آتے ہیں اور لا کے کہتے ہیں یہ ہمارے سارے گھر والوں کی طرف سے، ایک جان صرف ایک جان کی طرف سے ہوتی ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا، ایک جان اس میں ہے، تو وہ ایک جان کے بدلے میں ہے۔ گائے میں آقا علیہ السلام نے 7 آدمیوں کو شریک ہونے کا فرمایا، اونٹ میں بھی 7 آدمیوں کو سرکار نے شریک ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ تو دیکھیں گائے میں بھی جان ایک ہی ہے، اونٹ میں بھی جان ایک ہی ہے، اور ایک جان کے بدلے میں ہوتی ہے، مگر آقا علیہ السلام نے شفقتاً عنایتاً، چونکہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو مختار کل بنایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ میرا رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ اب ایک جان کے بدلے میں سے تھی، مگر آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا میری امت میں ہر کوئی اتنا مالدار نہیں ہوگا کہ اپنے طرف سے ایک جانور ذبح کرے، تو حضور نے شفقتاً فرما دیا، فرمایا بھئی اللہ نے تو ایک جان کے بدلے میں ایک جان ہی کہا ہے، مگر میری امت کے متوسط درجے
یہ کہ غریبوں دل تھوڑا نہ کرو، جاؤ تم ایک دائیں میں ایک اونٹ میں ساتھ ساتھ شریک ہو جایا کرنا، ایک جان ہی تمہاری طرف سے کافی۔ کہ رسول السلام کی خصوصیت کا یہ عالم ہے سرکار کے، صرف یہی نہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ فرما جاؤ تم ایک جانور میں ساتھ ساتھ شریک ہو جاؤ، جان ایک ہی ہے مگر تمہارے لیے وہ ایک جان ساتھ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں، یہ ضمناً بات آئی، حضور علیہ السلام کے اختیار کا تو یہ عالم ہے، آقا علیہ السلام کی خصوصیت کا تو یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک ہی جانور ذبح کیا۔ آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے میری امت میں کئی غریب ہوں گے جو بالکل کر ہی نہیں سکیں گے، اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ قربانی میں حصہ بھی لے سکے، جانور میں حصہ بھی ڈال سکیں، تو حضور علیہ السلام نے اور شفقت فرمائی اور عنایت فرمائی۔ پہلے تو فرمایا ایک جانور میں ساتھ ساتھ شریک ہو جاؤ، پھر اور جو نیچے غریب تھے ان کی طرف نگاہ گئی تو حضور نے ایک ہی مینڈا پکڑا، اس کو لٹایا، ذبح کیا اور کہا اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی جانور ذبح کیا، آج کی مولا اس کو اپنے محمد کی طرف سے بھی قبول فرما، اپنے محمد کی اہل بیت کی طرف سے بھی قبول فرما اور امت مصطفیٰ کی طرف سے بھی قبول فرما۔ جانور ایک ہے کہ حضور کی خصوصیت ہے کہ اس ایک جانور کو ساری امت کے لیے کافی ہوگا۔ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا مردار حرام ہے، تو مچھلی ہم سارے کھاتے ہیں، حرام نہیں ہے؟ قرآن نے کہا نا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک مردار تمہارے اوپر حرام ہے، مردار حرام ہے۔ تو مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں تو مر نہیں جاتی، تو مردار ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو قرآن کی نصیحت کرتی ہے مردار حرام ہے، تو بھائی مچھلی کیوں کھائے جا رہے ہو؟ تو جواب آتا ہے بھائی بھلے رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسی رب نے حضور کو مختار کل بھی تو بنایا ہے، تو حضور نے اپنا اختیار بروئے کار لاتے ہوئے فرمایا اللہ نے تو مردار حرام قرار دیا ہے مگر میں مصطفیٰ مری ہوئی مچھلی کو بھی تمہارے اوپر حلال قرار دیا۔